ماں ایک ایسی ہستی ہے جو انسان کو اس دنیا میں سب سے پیاری ہوتی ہے۔ آج ایک ماں کی ایسی داستان کہ آپ پڑھیں گے اور سنیں گے تو آپ کا دل چیخ چیخ کر روئے گا۔ ایک ایسی مظلوم ماں کی داستان جو آپ کو آخر تک پڑھنے پر مجبور کرے گی۔ گھر میں داخل ہوا تو دیکھا بیگم بیٹھی رو رہی ہے۔ کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ آج اس نے بیوی کے کہنے پہ بڑھیا کو پھر مارا ہے، اور اتنا مارا پھر وہ ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ تمہیں کیا، وہ اس کی ماں ہے، تمہاری نہیں، اور پھر بڑھیا زبان چلاتی ہوگی۔ میں نے اس کا غم غلط کرنے کے لیے کہا، آپ کو کچھ پتا بھی ہے؟ اس کی ماں بیچاری کو فالج ہے۔ بیوی نے تلخی سے جواب دیا، پہلے تم نے کبھی نہیں بتایا اس کو فالج ہے۔ اچھا چھوڑو، خیر، ہم کر بھی کیا سکتے ہیں؟ میں نے موضوع بدلنے کی کوشش کی۔ میرا دل کرتا ہے کہ بڑھیا کو اپنے گھر لے آؤں کچھ دنوں کے لیے۔ کیا کیا کہا؟ پاگل ہو گئی ہو؟ پرائی مصیبت اپنے گلے میں ڈالو گی؟ اور پھر کیا وہ اپنی ماں کو ہمیں دے دیں گے؟ مجھے اس کی سوچ پہ غصہ آ گیا۔ پھر ہفتے بھر کے لیے؟ نہیں 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 نہیں، یہ ناممکن ہے۔ اور پھر کیوں وہ دینے لگا اپنی ماں کو ہمیں؟ اور کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ میں نے کہا۔ اس کی بیوی کئی مرتبہ کہہ چکی ہے کہ بڑھیا مرتی بھی نہیں۔ بیوی نے کہا، بس اب آپ مان جائیں اور اس کو اپنے گھر لے آئیں، میں اس کی خوب خدمت کروں گی۔ یہ کہتی ہوئی وہ میرے پہلو میں آ بیٹھی۔ پلیز آپ اسے لے آئیں، اس سے میں اپنی ماں کی طرح سمجھوں گی۔ اچھا جی۔ اب اس بڑھیا کو گھر لانے کی ذمہ داری بھی مجھ پر ڈال رہی ہو، اور یہ تو سوچو کہ تم اس کو سنبھال بھی لو گی۔ میں نے کہا، اپنے بچے تو ہیں نہیں، میں گھر میں سارا دن اکیلی بور ہوتی رہتی ہوں، ان کی خدمت کروں گی تو تھوڑا دل لگ جائے گا، اور وہ آ جائیں گی تو میرا دل بھی لگا رہے گا اور اداسی بھی دور ہو جائے گی۔ اس نے کہا، ہماری شادی کو 10 سال ہو گئے ہیں مگر اولاد سے محرومی تھی۔ میں نے سوچا کہ چلو بات کر کے دیکھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا، کون سا وہ اپنی ماں کو ہمیں دینے پر راضی ہو جائے گا۔ اگر راضی ہو بھی گیا تو، اگر وہ بڑھیا مستقل گلے پڑ گئی تو؟ بہت زیادہ سوچے اور خدشے لاحق تھے مجھے، تو جس کا اظہار میں نے اپنی بیوی سے کیا۔ تو یہ تو اور بھی اچھی بات ہے، میرا دل بھی لگا رہے گا اور مجھے میری ماں بھی مل جائے گی، میری بیوی نے خوش ہو کر کہا۔ اگلے دن شام کو کافی سوچ و بچار کے بعد میں ان کے گھر گیا۔ میں نے پلان کے مطابق اس سے کہا کہ میری بیوی فالج کا علاج کرنا جانتی ہے اور آپ کی والدہ کا علاج کرنا چاہتی ہے۔ یہ سن کر اس نے کسی خوشی کا اظہار نہ کیا، تو میں نے بات جاری رکھی کہ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی والدہ کو ہفتہ بھر کے لیے ہمارے گھر رہنا پڑے گا۔ آپ فکر نہ کریں، ہم ان کا اچھے سے خیال رکھیں گے۔ یہ سن کے اس کے چہرے پر شرمندگی اور خوشی کے ملے جلے اثرات پیدا ہو گئے۔ اس نے تھوڑی سی بحث کرنے کے بعد مجھے اجازت دے دی۔ میں نے اٹھتے ہوئے کہا کہ علاج میں مہینہ بھی لگ سکتا ہے۔ اس نے اور بھی خوشی محسوس کی، کہنے لگا، ارسلان بھائی، میں چاہتا ہوں کہ میری ماں ٹھیک ہو جائے، بھلے 2 مہینے لگ جائیں۔ اور یوں اماں مستقل ہماری ہو کر رہ گئیں۔ وہ بڑھیا سفید روئی کا گالا سی تھی۔ مناسب خوراک اور دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے ان کی حالت اور زیادہ تشویشناک ہو گئی تھی، مطلب اور زیادہ خراب ہو گئی تھی، اور وہ اپنی کشش کو کھو بیٹھی تھی۔ میری بیوی تو تن من دھن سے اس کی خدمت میں لگ گئی، اس کے لیے ہر چیز نئی خریدی گئی۔ ظاہر سی بات ہے، ایک نئے فرد کا گھر میں اضافہ ہوا تو اس کی تمام چیزیں بھی پھر ہم نے نئی لی، بستر، کمبل، چادریں، کپڑے اور اچھی خوراک۔ تو جناب اتنی خدمت سے اماں کے چہرے پر رونق آنے لگی۔ پتہ ہی نہیں چلا، مہینہ بھی گزر گیا اور پھر دوسرا مہینہ بھی شروع ہو گیا۔ پہلے اس کی بہو ہر 2 دن بعد آتی رہی، پھر 4 دن کا وقفہ ہو گیا، پھر ہفتہ ہونے لگا۔ اماں کو واپس لے جانے کی بات نہ اس نے کی اور نہ ہی ہم نے کی، اس کی تو ویسے ہی جان چھوٹ گئی تھی اماں سے، تو اس نے تو بات کرنی ہی نہیں تھی۔ دوسرے مہینے میں وہ ایک دفعہ گھر آئی، گھر کی مصروفیات کا رونا روتی رہی۔ تیسرے مہینے کے بعد اس نے تو آنا ہی بند کر دیا۔ میں نے بیوی سے کہہ دیا کہ اب اماں تمہاری ذمہ داری بن گئی ہیں، اب تم سنبھالو۔ بیوی نے خوشی کا اظہار کیا۔ یہ غالباً 7واں مہینہ تھا کہ اس آدمی کو اس کی بیوی نے اپنے دوست کے ساتھ مل کر قتل کر دیا، اور بعد میں وہ خود بھی پکڑی گئی۔ بعد میں معلوم ہوا، جب پولیس نے تفتیش کی تو معلوم ہوا کہ اس کا دوست اصغر اس کا پرانا عاشق تھا۔
ادھر جیسے جیسے اماں کی توانائی بحال ہو رہی تھی اور چہرے پر رونق مسکان آنے لگی تھی، ویسے ویسے میرا کاروبار ترقی کرنے لگا۔ ایسے لگتا تھا کہ مجھ پر دھن برسنے لگا ہو، اللہ کی طرف سے رحمت برسنے لگی ہو۔ سال بھر میں میری 3 دکانیں ہو چکی تھیں۔ تیسرے سال ہم تینوں نے، میں نے، میری بیوی نے اور اماں نے حج کی سعادت حاصل کی۔ کینٹ میں ہم 500 گز کا بنگلہ خرید کر اس میں شفٹ ہو گئے۔ اماں ہمارے ساتھ 7 سال سے رہیں، 7 سال تک ہمارے ساتھ رہیں۔ ہر پل ان کا ہمیں دعائیں دیتے گزرتا اور ہم میاں بیوی خوشی سے پھولے نہ سماتے۔ عجیب، آپ کو ایک کرامت کی بات بتاتی ہوں، وہ یہ ہوئی کہ اماں کی برکت اور دعاؤں سے اللہ رب العزت نے مجھے اولاد سے بھی نواز دیا، اور ماشاءاللہ سے اللہ رب العزت نے ہمیں 2 بیٹوں سے نوازا۔ آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے، مگر ان کی شدت سے کمی محسوس ہوتی ہے۔ پچھلے دنوں میری بیوی بہت خوش تھی، وجہ پوچھی تو کہنے لگی میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ کیسا خواب؟ میں نے حیرانگی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو وہ ایک دم خوشی سے بولی، میں نے اماں کو ایک بہت بڑے باغ میں دیکھا، وہاں وہ میرا ہاتھ پکڑ کر چل رہی تھیں اور وہ لے کر ہمیں دوسرے باغ میں داخل ہو گئی، وہاں آپ بھی موجود تھے اور ہمیں کہنے لگی یہ تمہارا گھر ہے۔ یقیناً اللہ نے ہماری خدمت کا صلہ جنت میں رکھا ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو، لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اللہ